السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت چونکہ ساری دنیا میں کورونا وائرس کے نام سے بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قربانی کے احکام کے تعلق سے مختلف فتاوی گشت کر رہے ہیں، جس میں لوگوں کو غلط فہمیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے مواقع سے قربانی کے احکام کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینا چاہیے، اور اہل علم بطور خاص اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہوا کرتا ہے۔ اپنے ناپاک جذبات کو ذبح کرنا، ناجائز تمناؤں کو قربان کر دینا، یہ قربانی کا مقصد ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ عز و جل کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ تو خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور قربانی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو قربانی کا حکم دیا ہے۔ قربانی کا مقصد جانور کو ذبح کرنے کے ذریعے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ اس قربانی کے ذریعے سے اور اس سے حاصل ہونے والے گوشت کے ذریعے سے غریب کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ جان لینا چاہیے کہ قربانی دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک واجب قربانی ہوتی ہے، ایک نفل قربانی ہوتی ہے۔ جس کے پاس آج کل ہندوستان کے اعتبار سے 25-26 ہزار روپے قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اس کے پاس آ جائیں اور وہ اس کا مالک ہو جائے، ضروریات اور قرض کے علاوہ وہ صاحب نصاب بن جائے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوا کرتی ہے۔ عورتوں کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی بھی رہتی ہے، تو اس لیے عورتوں پر بھی عموماً قربانی واجب ہوا کرتی ہے۔ ہندوستان میں کسی نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، فقہ حنفی میں بھی اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ واجب قربانی کے بجائے وہ رقم امدادی چیزوں میں، راشن کے تقسیم کرنے میں اس کو صرف کر دیا جائے، اور اس کے بجائے واجب قربانی کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی بات کسی نے نہیں کہی ہے۔ جامع نظامہ کی جانب سے جو فتویٰ جاری ہوا ہے، اس کے سلسلے میں بھی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ واجب قربانی کو روک کر اس کو صدقہ کیا جائے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ حالات کے سنگین ہونے کی وجہ سے، حالات کے پریشان کن ہونے کی وجہ سے امدادی کاموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے، آکسیجن سلنڈرز کی ضرورت ہے، طبی ڈریسز کی ضرورت ہے، جنازوں کی تجہیز و تکفین کی انتظام کی ضرورت ہے، بڑے بڑے دواخانوں کی ضرورت ہے، تنخواہوں کی فراہمی کی ضرورت ہوا کر رہی ہے، کرائے کی معافی وغیرہ کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے کام ہیں جو اس وقت کرنے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ واجب قربانی کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں، نفل قربانی جو لوگ اپنے مرحوم دادا دادی، والدہ والد کے نام پر کیا کرتے تھے، جو لوگ بڑا جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور جو لوگ اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے، اگر وہ نفلی قربانی کے بجائے واجب قربانی، بڑے جانور کے بجائے چھوٹے جانور، مہنگے جانور کے بجائے سستے جانور کی قربانی کر لیں، اور جو نفل قربانی کے ارادے سے قربانی کر رہے تھے، بجائے وہ قربانی کے اس رقم کو امدادی کاموں میں خرچ کریں، تو ٹھیک ہے۔ یعنی واجب قربانی کو تو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ واجب قربانی میں بھی بڑے جانوروں کے بجائے چھوٹے جانور، مہنگے جانوروں کے بجائے سستے جانور کی قربانی کر لیں، البتہ نفل قربانی کے پیسوں کو امدادی کاموں میں صرف کر سکتے ہیں۔ ہاں، واجب قربانی کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ 3 دن تک دیکھا جائے، پوری کوشش کی جائے اور
کوشش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، ملک کو بیرون ملک میں بااعتماد جو ادارے ہیں، ان اداروں کو اپنی واجب قربانی سپرد کی جائے۔ اپنے مدرسے اور اپنے احاطے میں قربانیاں دی جا رہی ہیں تو وہاں پر قربانی کا نظم کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے صفائی کے اہتمام کے ساتھ حکومت کے طے کردہ جگہوں پر بھی قربانی کی فکر کرنی چاہیے، یا اپنے گھروں میں بھی صفائی کا پورا خیال کرتے ہوئے قربانی کر لی جا سکتی ہے۔ جلد سے جلد اس کام سے فراغت حاصل کر لی جا سکتی ہے۔ البتہ زیادہ بھاگ دوڑ قربانی کے سلسلے میں، جانور کے انتخاب وغیرہ کے سلسلے میں زیادہ وقت صرف نہ کیا جائے، بس اپنے گھر میں بھی قربانی کے واجب عمل کو ادا کر لیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر بہت کوشش کے باوجود 3 دن میں واجب قربانی ادا نہیں ہو سکی تو اس سلسلے میں راجح قول کے مطابق ایک بکرے کی قیمت، متوسط درجے کی بکرے کی قیمت غربا میں صدقہ کرنا چاہیے یا مدرسوں کے حوالے کرنا چاہیے۔ بیواؤں، مسکینوں اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں ان کو دے دینا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے قربانی کی قضا ہو جاتی ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے، ادا ہو جانے کی 3 دن گزرنے کے بعد یہ شکل فقہا نے لکھی ہے۔ 3 دن کے درمیان میں، 3 دن سے پہلے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ واجب قربانی کے پیسے صدقے کر دیا جائیں۔ اس کے ذریعے سے آدمی کا واجب ادا ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ نفلی قربانی کی رقم امدادی کاموں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، لیکن واجب قربانی کی رقم قربانی کے 3 دن پہلے یا قربانی کے 3 دن کے اندر ہرگز امدادی کاموں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی ہے، اور نفل قربانی کی رقمیں اور پیسوں کو ضرور امدادی کاموں وغیرہ، طبی ضروریات وغیرہ میں صرف کیا جا سکتا ہے۔